ذرا سوچئے اگر ایک ملک اپنی فضائی حدود، فوجی اڈے یا بندرگاہ کسی دوسرے ملک کو دے کہ وہ وہاں سے کسی تیسرے ملک پر حملہ کرے، تو کیا وہ ملک صرف میزبان کہلائے گا یا پھر بین الاقوامی قوانین کی نظر میں وہ بھی جنگ کا باقاعدہ فریق بن جاتا ہے؟ The U.S. Central Command says 2 soldiers were killed and a third is missing at this hour after an Iranian attack on a base in Jordan. اور اگر ایسا ہے تو کیا حملے کا نشانہ بننے والا ملک اس میزبان ملک کے خلاف بھی جوابی کارروائی کر سکتا ہے؟ Iran also says it targeted US assets in Oman, Jordan and elsewhere. یہ صرف ایک نظری سوال نہیں بلکہ آج کی عالمی سیاست میں یہی سوال کئی خطوں میں کشیدگی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ If the US attacks continue for another 2 to 3 days, we will enter a phase of full-scale offensive and destructive attacks, said a senior advisor to Iran's supreme leader. Iran will no longer limit. آج ہم جانیں گے کہ بین الاقوامی قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے اور تاریخ میں اس کی مثالیں کہاں رہی ہیں۔ میں ہوں کمیل لکھمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر۔ From Gulf bases to strategic military installations, after Kuwait and Bahrain, now another U.S. military base in the region finds itself in Iran's sights. Sirens have sounded in Kuwait, Bahrain and Jordan. اقوام متحدہ کے چارٹر کا آرٹیکل 4(2) واضح طور پر کہتا ہے کہ ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی سے گریز کریں گی، لیکن سوال یہ ہے اگر خود حملہ نہ کیا جائے بلکہ اپنی زمین، اڈے یا فضائی حدود کسی دوسرے ملک کے لیے کھول دی جائیں تو بین الاقوامی قانون میں اسے محض غیر جانبداری کا معاملہ نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی ریاست جان بوجھ کر اپنی سرزمین کسی فوجی حملے کے لیے استعمال ہونے دے تو اسے اس کارروائی میں شریک تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جنگ کے دوران غیر جانبداری صرف اعلان کرنے سے قائم نہیں رہتی بلکہ عملی رویے سے ثابت ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کا آرٹیکل 51 ہر ریاست کو مسلح حملے کی صورت میں حق دفاع دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حملہ کسی ایسے فوجی اڈے سے ہو جو کسی تیسرے ملک میں موجود ہو تو متاثرہ ریاست یہ موقف اختیار کر سکتی ہے کہ حملے کا ذریعہ بھی ایک جائز فوجی ہدف ہے، بشرطیکہ کہ بین الاقوامی انسانی قانون کے اصول جیسے ضرورت، تناسب اور شہریوں کے تحفظ کا خیال رکھا جائے۔ تاریخ میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ دوسری عالمی جنگ میں کئی ممالک اپنی سرزمین جنگی کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے دینے کے بعد خود بھی جنگ کا حصہ بن گئے۔ اسی طرح 2001 کے بعد افغانستان میں مختلف ممالک نے اپنے فوجی اڈے اتحادی افواج کو فراہم کیے، جبکہ 2003 میں عراق جنگ کے دوران بھی متعدد ریاستوں نے لاجسٹک اور عسکری سہولتیں فراہم کی، جس پر شدید قانونی اور سیاسی بحث شروع ہو گئی۔ بین الاقوامی قانون کے ماہرین کہتے ہیں کہ اصل سوال صرف یہ نہیں ہوتا کہ حملہ کس نے کیا بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ حملہ ممکن کس نے بنایا۔ اگر کسی ملک نے اپنی فضائی حدود فراہم کی، فوجی اڈے استعمال کرنے دیے، انٹیلیجنس معاونت دی یا لاجسٹک سہولت فراہم کی تو اس کا کردار قانونی جانچ کا حصہ بن جاتا ہے۔ البتہ ہر معاملہ اپنے مخصوص حقائق کے مطابق پرکھا جاتا ہے اور اس پر مختلف قانونی آرا بھی موجود ہیں۔ بین الاقوامی سیاست میں جنگ صرف میزائلوں سے نہیں لڑی جاتی، بعض اوقات ایک دستخط، ایک فوجی معاہدہ یا کسی اڈے کے استعمال کی اجازت بھی کسی ریاست کو ایک نئے بحران میں دھکیل سکتی ہے۔ اسی لیے آج دنیا میں فضائی حدود، فوجی اڈوں اور لاجسٹک راستوں کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے حساس ترین حصے کی طرف کہ ممکن ہے اس وجہ سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا دیا جائے، اور وہ ہے ان نام نہاد مسلم ممالک کی کہانی جنہوں نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف حالیہ جنگ میں استعمال ہونے دی۔ اس وقت امریکہ کے اڈے مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ سب اس جنگ میں امریکہ کے مددگار رہے ہیں اور اپنی سرزمین باقاعدہ ایران پر ہونے والے حملوں میں فراہم کی ہیں۔ اب جب ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان اڈوں پر حملہ کیا تو دنیا کو اسلام، امت، سالمیت اور احترام جیسی باتیں یاد آنے لگیں، جبکہ پہلے کسی کی مجال نہیں ہوئی۔ ایران اپنا قانونی حق استعمال کر رہا ہے جو اقوام متحدہ کے قانون کے عین مطابق ہے۔ اب سوال آپ کے لیے ہے، اگر کوئی ملک اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کو حملے کے لیے دے تو کیا اسے مکمل طور پر غیر جانبدار کہا جا سکتا ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ کو بین الاقوامی سیاست اور علاقائی حالات پر اس طرح کی ریسرچ بیس ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ایک اور پس منظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔